पुल के नीचे तेज रफ्तार नदी की शोरीदा सर लहरों की पत्थरों से टकराने की आवाज थी, या फिर कभी कभी पुल पर गश्त करते किसी फौजी के बूटों की खड़खड़ाहट। उसके अलावा तो फिजा पर चारों तरफ एक होलनाक सन्नाटा तारी था। मैं अपने तसव्वुर की आंख से अपने दोनों जानबाजों को पुल के नीचे डायनामाइट लगाते देख रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें कदम जमाना मुश्किल नजर आ रहा था, लेकिन इज़्मो हिम्मत की इन चट्टानों के आगे ये तेज रफ्तार लहरें सिवाय सर पटकने के और कर ही क्या सकती थीं। कैप्टन साहब ने 2-3 मरतबा बेचैनी से अपने बाजू पर बनती घड़ी की तरफ देखा। फिर मैंने उनके चेहरे पर तशवीश के आसार उभरते देखे। शायद अब तक हमारे साथियों को अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब तक हमारे चारों अतराफ वही होलनाक सन्नाटा था, या फिर नदी की शोरीदा सर लहरें और पुल पर गश्त करते पहरेदारों के पाँव की धमक। अचानक मुझे अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि सर्च लाइट रोशन हो चुकी थी और उसकी तेज शुआओं ने पुल का अहाता कर दिया था। उसके साथ ही मैंने गर्दन मोड़ी। अब सारा मंजर मेरी आंखों के सामने था। पुल के एक कोने से मैंने अपने एक साथी को छलांग लगाकर झाड़ियों में गिरते देखा। शायद वो सर्च लाइट की रेंज में आने से बच रहा था, लेकिन अब वो भारतीय भेड़ियों को दिखाई दे चुका था। फिर 3 बातें यकलख्त वकूफ़ पजीर हुईं। बंकर के एक किनारे पर लगी लाइट मशीन गन ने अपना जबड़ा खोला और सुर्ख अंगारों की एक लकीर उस मुजाहिद के ताक़ुब में लपकी। कैप्टन साहब की सटेन गन ने शोले उगले और सर्च लाइट बुझ गई। उन्होंने सर्च लाइट को ही निशाना बनाया था। उसके साथ ही मेरे हाथ में मजबूती से पकड़ा हैंड ग्रेनेड उछला और बंकर में जा गिरा। फिर तो जैसे मुझ पर दीवानगी तारी हो गई। मैंने शायद 1-1.5 मिनट ही में 4-5 ग्रेनेड एक के बाद दीगरे उस तरफ उछाल दिए। इसी असना में पुल के दूसरे किनारे पर मोर्चाजन हमारे साथियों ने रॉकेट लॉन्चर से हिफाजती चौकी पर आग बरसानी शुरू कर दी थी। अगले ही लम्हे कैप्टन साहब की मजबूत गिरफ्त ने मुझे गिरने से बचा लिया, क्योंकि कानों के पर्दे फाड़ देने वाले धमाके की जोरदार आवाज़ गूंजी थी और पुल के परखचे उड़ गए। मेरे हवास बेकाबू हुए जाते थे। मुझे सिर्फ एक बात का एहसास रह गया था कि कैप्टन साहब ने मेरा बाजू मजबूती से थाम रखा था और मुख्तलिफ टीलों की ओट लेते हुए हम अपने मखसूस पॉइंट की तरफ भागे चले जा रहे थे। जब हवास बहाल हुए तो हम दोनों पुल के नज़दीक ही एक महफूज जगह खड़े थे। कैप्टन साहब की नज़रें अपनी घड़ी की सुइयों पर जमी थीं और पुल की जगह खशोखाशाक का एक ढेर नदी में बह रहा था। कुछ फासले पर बने भारतीय फौज के मोर्चों से दीवानावार फायरिंग की जा रही थी, लेकिन किस पर उसका इल्म शायद हमारी तरह उन्हें भी नहीं था। अभी हम खड़े 2 मिनट ही गुजरे थे कि 2 साए अपनी सिमत रिंगते दिखाई दिए। करीब आने पर ये अपने वो साथी निकले जो रॉकेट लॉन्चर के साथ पुल के दूसरे किनारे पर मौजूद थे। यही जगह मिलाप के लिए तय हुई थी और हमने यहाँ एक तयशुदा वक्त तक एक दूसरे का इंतज़ार करना था। मुकर्ररा वक्त अब हुआ ही चाहता था और मेरा दिल बैठने लगा था। अभी तक मेरे 2 जानबाज नहीं पलटे थे। कैप्टन के गिर्द उनके दोनों साथी मुस्तैद खड़े थे। फिर मैंने कैप्टन के चेहरे पर जलाल की एक और झलक देखी और उन्होंने घड़ी की बजाय अपनी नज़रें हम पर गाड़ दी। शायद इंतज़ार का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो चला था और उससे कबल कि वो हमें रवानगी का हुक्म दें, हमने एक साए को करीबन ज़मीन पर घिसटते हुए अपनी जानिब बढ़ते देखा। हम फ़ौरन पोजीशन में आ गए, लेकिन करीब आने पर यह हमारा वो साथी निकला जिनके ज़िम्मे पुल को उड़ाने का मिशन था। हमारे करीब पहुंचकर वो बमुश्किल उठकर खड़ा हुआ। उसकी वर्दी खून में भीग रही थी। उसने कैप्टन को सलूट किया और कहा, सर हवालदार साहब शहीद हो गए। उसके साथ ही उसने हवालदार की वर्दी के निशानात और उनकी सटेन गले से उतारकर कैप्टन साहब की तरफ बढ़ा दी। मेरा कलेजा कट कर रह गया और आंखें छलक पड़ी। कैप्टन और उनके साथियों ने बड़े तहम्मुल से इस खबर को सुना। उनके मुंह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला। सब ने बारी बारी शहीद की गन को बोसा दिया। उनकी आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन वो रोए नहीं। शायद इसलिए कि सिपाही रोया नहीं करते।
ان کے آہنی سینوں میں ہیوک ضرور تھی، لیکن سب نے اندر ہی اس کا گلا گھونٹ دیا، جبکہ میں فوجی نہیں تھا، اسی لیے میرے تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ کیپٹن نے بڑے احترام سے شہید کے نشانات اپنی جیب میں ڈالے اور جھک کر اپنے زخمی ساتھی کی طرف متوجہ ہو گئے، جس میں اب اٹھنے کی سکت بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے سینے پر گہرا گھاؤ نظر آ رہا تھا۔ تینوں غازیوں نے اپنی فیلڈ پٹیاں اس کے سینے پر باندھ دیں۔ یہ ایثار کا عظیم مظاہرہ تھا، ورنہ میدان کارزار میں ایک فوجی کے لیے اس کی ایمرجنسی پٹی کی کیا اہمیت ہے، اس سے باخبر لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ اس اثناء میں ہمارے ساتھیوں نے ہنگامی سٹریچر ترتیب دے لیا تھا۔ انہوں نے اپنے زخمی ساتھی کو اس پر لٹایا اور ہم اپنی سرحدوں کو چل دیے۔ مجھے اس علاقے کے متعلق کافی واقفیت حاصل ہو چکی تھی اور ایک ماہر گائیڈ کی طرح میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں تینوں مجاہد باری باری سٹریچر پر ڈیوٹی دیتے رہے۔ ہمارے ساتھی پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگتی، کوئی جوان اپنی پانی کی بوتل سے 2 گھونٹ اسے پلا دیتا۔ اس کے علاوہ ہم اور کر ہی کیا سکتے تھے۔ واپسی کا سفر کچھ کم خطرناک نہیں تھا۔ کمانڈوز اپنا مشن پورا کر کے واپس جا رہے تھے اور یہاں چپے چپے پر پھیلی ہوئی بھارتی افواج کو اس بات کا سگنل مل چکا تھا کہ اس علاقے میں پاکستانی کمانڈوز موجود ہیں، اور اب وہ شکاری کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھرتے تھے۔ میرا اختیار کردہ راستہ لمبا اور پیچیدہ ضرور تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس اثناء میں 2-3 مرتبہ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے زخمی ساتھی کی عیادت کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ تو میں نے اسے بڑبڑاہٹ میں کچھ قرآنی آیات تلاوت کرتے دیکھا، اور دوسری مرتبہ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے تک مختلف نوعیت کے خطرناک مراحل سے گزر کر ہم اب وائٹ لائن کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ سرحدی لکیر پر پہنچ کر میں رک گیا۔ ساتھی بھی نزدیک آ گئے۔ میں نے بے قراری سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اپنے زخمی مجاہد کو دیکھنا چاہا۔ پاکستان آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ذرا سی گردن اٹھا کر پوچھا۔ میں نے صرف اپنا سر ہلا کر ہاں کہا۔ جواب میں اس کی گردن ڈھلک گئی۔ میں اور کیپٹن صاحب ایک ساتھ ہی بے چینی سے اس پر جھکے تھے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں کلمہ شہادت کا ورد کر رہا تھا۔ کیپٹن صاحب نے اسے آہستہ سے پکارا، لیکن شہید تو جیسے اپنی سرزمین ہی کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی دھرتی پر پہنچا، اس نے اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ میں نے شدت غم سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ منہ میں لے لیا تاکہ اپنی سسکیوں کو ضبط کر سکوں۔ کیپٹن صاحب نے جھک کر اپنے جالے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شاید وہ اپنی جذباتی کیفیت کا اظہار مجھ پر نہیں کرنا چاہتے تھے، یا پھر فوجی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس اثناء میں دونوں جوان سٹریچر تھامے پتھر کے بت بنے گمسم کھڑے تھے۔ وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کیپٹن صاحب نے مجھے سینے سے لگا کر میری پیٹھ پر تھپکی دی۔ شکریہ دوست، خدا حافظ کہہ کر وہ اپنی سرحدوں کو چل دیے۔ وہ بچے کچے ساتھی مادر وطن کی آغوش میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ ٹیڑھے میڑھے راستے ان کے لیے ہموار ہوتے چلے جا رہے تھے اور درختوں کی اوٹ میں کھڑا میں سسک رہا تھا۔ اے کاش میں بھی اس وقت اپنے وطن کی مقدس مٹی کی سوندھی باس کو محسوس کر سکتا۔ میں بھی اپنے پیاروں کے سنگ اپنے وطن میں اپنی جوانی کے یہ خوبصورت لمحات بسر کر سکتا، لیکن یہ سوچ صرف چند لمحوں کی تھی، جیسے کوئی بلبلات تھوڑی دیر کے لیے پانی پر نمودار ہو، اور بس تب میرے وجدان نے مجھے آگاہی دی کہ اس تقدس ماپ دھرتی کی آبرو تجھ جیسے جوانوں کے دم سے ہے۔ پگلے، اگر تم بھی یہاں آ گیا تو کون دشمن کے ناپاک ارادوں سے بروقت آگاہی دے گا؟ کون اپنے سرفروشوں کو اس قابل بنائے گا کہ وہ ڈسنے سے پہلے ہی سانپ کی گردن کچل دیں؟
میں نے آخری بار انہیں مور کاٹتے دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک نئے عزم کے ساتھ بھارت کی طرف مڑ گیا۔ سرحد میں قریباً 1 فرلانگ آنے کے بعد میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ رہا۔ ابھی تک میں جذباتیت کے اسی بھنور میں ڈوب ابھر رہا تھا جس سے اپنے ملک کی سرحدوں میں قدم رکھنے کے بعد مجھے گزرنا پڑا تھا۔ واپسی کے لیے بھی میں نے وہی راستہ اختیار کیا تھا جہاں سے اپنے جان بازوں کو لے کر گزرا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اب بھی میں نے بمشکل 2-2.5 فرلانگ کا مزید سفر ہی طے کیا تھا جب ایک کھیت کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ہالٹ کی زوردار آواز گونجی۔ اس پکار نے میری نس نس میں بجلیاں دوڑا دیں اور دوسرے ہی لمحے میں اپنی اصلیت کی طرف لوٹ گیا۔ میرے پاؤں کسی برقی عمل کے تابع ہو کر زمین سے اچھلے اور میں ہوا میں تیرتا ہوا کھیت میں جا گرا اور چیتے کی سی پھرتی سے اٹھ کر کھیت کے اندر ہی اندر ریگنے لگا، لیکن اچانک میں سناٹے میں آ گیا۔ کھیت میں مختلف اطراف سے ٹارچ کی روشنیاں گھسنے لگی تھیں۔ میں ناکے میں پھنس چکا تھا۔ باہر زمین پر گھٹنے ٹکائے میری طرف رائفلیں چھتے آئے بھارتی سیکورٹی فورسز کے جوان میرے منتظر تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔